السلام علیکم جی، میں ہوں حسنین چودھری اور آپ دیکھ رہے ہیں آزاد ڈیجیٹل. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پریزیڈنٹ لاہور پریس کلب ارشد انصاری صاحب. سر بہت شکریہ ٹائم دینے کا. سر لاہور کا آپ کرائم رپورٹر رہے ہیں. لاہور میں انہوں نے کہا ہے جی 70% جرائم جو ہے وہ کم ہو گیا ہے. ابھی کل کی پریس ریلیز ہے, تو کیا سمجھتے ہیں کیا ہوا ہے ایسے؟ سر حسنین صاحب بات یہ ہے کہ یہ جو کہہ رہے ہیں 70% لاہور پولیس کلیم کر رہی ہے نا. جی لاہور پولیس کلیم کر رہی ہے. وہ اس لیے کلیم کر رہی ہے, ایک تو ان کے اسٹیٹسٹکس ہی جعلی ہیں, ان کے جھوٹے اسٹیٹسٹکس ہیں, نمبر 1. نمبر 2, اگر جرائم میں کوئی کمی آئی ہے تو بیکاز آف CCD. آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 5-6 ماہ میں جو مبینہ مقابلے ہوئے اس میں 500 سے زیادہ لوگ بالکل ایسے ہی مارے گئے جن کے ریکارڈ تھے یا کوئی ریکارڈ جو بھی تھے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر یہ کوئی کلیم کرے کہ لاہور میں 70% کم ہو گیا, جھوٹ ہے. پورے پنجاب میں 70% کم ہوا, لاہور جھوٹ ہے. پورے پنجاب کی بات کریں, چونکہ جب سویل ظفر چٹھا صاحب نے دیکھیں میں ماورا عدالت قتل کے خلاف ہوں. کوئی اگر بات کرے تو میں یہ آپ کو پروف کے ساتھ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ عارضی فگر ہے. آپ نے اگر اس کو پرماننٹ کرنا ہے تو آپ نے پولیسنگ پر کرنی ہے. آپ نے کمیونٹی پولیسنگ کریں, بیچ میں گھسے لوگوں کے. یہ جو کچھ آج ہوا ہے 5-6 مہینے میں اس بات کو ماننے کے لیے تیار ہوں, لیکن یہ لاہور پولیس کا جو کلیم ہے یہ غلط ہے. یہ ہے CCD کو کریڈٹ دے پھر کہ اگر وہ جرائم پیشہ لوگ جو تھے وہ مارے گئے, وہ گئے, تو یہ جو دوسرے جرائم پیشہ لوگ تھے وہ سارے سندھ شفٹ ہو گئے. کوئی حیدرآباد میں ہے, کوئی ٹنڈو آدم میں, ان کے پاس پوری فگرز ہیں. تو وہ جب چلے گئے, کوئی زیر زمین گئے, کوئی ملک سے باہر گئے, کوئی پنجاب چھوڑ گئے, کوئی بلوچستان میں بیٹھ گئے جا کے, کوئی سندھ میں چلے گئے, کوئی انٹیریئر میں چلے گئے. تو یہ اس کی وجہ ہے. یہ لاہور پولیس جو ہے یہ جو کلیم کرتے ہیں کہ 70%, مجھے یہ بتائیں کہ آپ کا کیا کرائٹیریا ہے؟ آپ کیسے یہ کہتے ہیں کہ ہم 70% جرائم کم کر سکتے ہیں؟ آپ نہیں کر سکتے. آج آپ یہ کلیم کر رہے ہیں تو یہ پچھلے 5 ماہ جب سے CCD متحرک ہوئی, سہیل ظفر چٹھا صاحب نے کام شروع کیا. دیکھیں کیا تھانوں میں بھی عوام کی داد رسی ہو رہی ہے؟ بالکل نہیں, بالکل جھوٹ. FIR بغیر پیسوں کے درج ہو رہی ہے. بالکل جھوٹ. میں یہاں آپ کے اس چینل پہ دعویٰ کرتا ہوں کہ کسی تھانے میں آپ جائیں, میں آپ کو یہ کہنے کے لیے تیار ہوں کہ مجھے کوئی کام بتائیں, میں اس تھانے میں پیسے سے کرا کے بتاؤں. یہ بالکل غلط بات ہے. لیکن DIG صاحب تو کہتے ہیں کہ کسی جگہ بتائیں مجھے کہ کرپشن ہو رہی ہے, کوئی پیسے لے رہا ہے یا کوئی ایسی چیز, یا سارے میرٹ پہ ایسے لگ رہے ہیں. DIG صاحب کا اپنا میرٹ ہے نا. اگر وہ خود میرٹ پہ لگتے ہیں تو پھر میرٹ کی بات کریں نا. میرا ان سے سوال یہ ہے کہ آپ میرٹ پہ لگے تھے جس پہ وہ تل بلا جاتے ہیں, کیا یہ میرٹ ہے؟ یہ پوسٹ ہے DIG آپریشنز لاہور کی, اس کا گریڈ ہے 20, آپ ہیں 19 گریڈ کے. یہ فلوٹنگ پوسٹ نہیں ہے. بالکل یہ پوسٹ 20 کی ہے. کیپٹل سٹی ہے. کیپٹل سٹی نہیں, CCPO تو بلال کمیانہ صاحب ہیں, وہ ایڈیشنل IG ہیں. 21 کی پوسٹ ہے, لیکن 20 کے بھی وہاں لگ جاتے ہیں. وہاں 20-21 ہے فلوٹنگ پوسٹ. جس طرح IG پنجاب کی 21-22 اس کو کہتے ہیں فلوٹنگ پوسٹ. جی بالکل. DIG کی نہیں ہے. آپ جونیئر ترین آدمی ہیں, آپ نے ابھی SMC نہیں کیا تو آپ DIG لگے ہوئے ہیں, اور پھر دعویٰ کرتے ہیں کہ لاہور کے تھانوں میں میں میرٹ سے لگاتا ہوں. میں نے خود حسنین صاحب خود ایک لاہور کے تھانے میں پرچہ نہیں تھا ہوتا. اچھا. انہیں مجھے کہا کہ آپ سفارش کر دیں. میں کہا پیسے گئے نا, وہ کہا دے دیں. 2 لاکھ روپے دیے, 406 کا پرچہ جس کے SOPs ہیں کہ دونوں پارٹیاں بلانی ہیں, SHO سنے گا, DSP سنے گا, SP سنے گا, دین آئے گا. وہ پرچہ پیسے دے کے کرایا. انویسٹیگیشن 2 لاکھ روپے دے کے پرچہ کرایا. میں خود دیے ہیں. اچھا, خود دیے. میں بیٹھا ہوں. آپ نے پیسے دیے ہیں تو پھر عوام کا کیا ہوتا ہے؟ میں نے خود میرے سامنے دیے. انویسٹیگیشن کو بھی رلایا کہ یار اس بندے کو پکڑنا ہے, پیسے لو, لیے. پھر میں نے SP کو کہا کہ یہ 406 کا پرچہ ہوتا ہے, خود مزہ لیا کہ یہ اس کے SOPs کیا ہیں. اس نے کہا انصاری صاحب اس کے یہ SOPs ہیں. میں نے کہا یہ FIR ہے, میں آپ کو واٹس ایپ کر رہا ہوں, اس FIR کو بتائیے کیسے پرچہ ہو گیا. ان کا مجھے فون آیا. اچھا. تو کیا یار یہ تو سمجھ نہیں آ رہی, یہ 406 کیسے ہوا؟ میں نے کہا یہ پرچہ ہوا کیسے ہوا؟ تو یار یہ ڈائریکٹ SHO کیسے دے سکتا ہے؟
میں نے انہیں پھر میسج دیتا رہا کہ میرے یہ سوال ہے اس کا جواب دیں. انہوں نے کہا میں آپ کے کسی سوال کا جواب نہیں دے سکتا, یہ ہوا اور یہ کسی ڈی ایس پی نے نہیں سنا, میرے تک بالکل نہیں آیا, کنسرن ایس پی. اندازہ کریں تو پھر آپ کیسے دعویٰ کرتے ہیں لاہور کے کس تھانے میں پیسے, نہ آپ 15 کی کال پہ رسپونڈنگ ہے. یہ جو سٹی رائیونڈ میں دو سکے بھائی اللہ کو پیارے ہوئے, بالکل ایسے سب کے سامنے, اور مطلب 25 گھنٹے ایف آئی آر لیٹ دی ہے. 21 اگست کا وقوع ہے حسنین صاحب, 22 کو ایف آئی آر ہوئی کسی 302 کی. مجھے کوئی مارے, کم از کم پولیس کا تو یہ کام ہے اس کا میرے ملاحظہ کرا لیں. بالکل ایسے ان کا نہ بچوں کا ملاحظہ کرایا, نہ 324 کا پرچہ دیا, نہ ملاحظہ کرایا, ڈائریکٹ 302 کی ایف آئی آر دے دی. 25 گھنٹے لیٹ. وہ جو راشد تھا وہ صبح 11:35 پہ فوت ہوا 22 تاریخ کو, دوسرا بھائی ٹھہر کے فوت ہوا. وقوع 21 اگست 6:18 کا, 5:30 بجے 22 کو ایف آئی آر درج ہوتی ہے. مجھے یہ بتائیں, پھر یہاں پہ یہ کہوں گا اللہ بھلا کرے سہیل زبر چٹھا صاحب کا, کہ اگر یہ ایف آئی آر کو دیکھیں تو ملزم 10 دن میں بری ہونے تھے. وہ تو پھر یہ اگر پرومپٹ ایکشن کرتے, اسحاق ایس آئی صاحب کو کال گئی, سٹی سیف سٹی میں کال جاتی ہے آپ کو پتا, 15 انہوں نے ڈائیورٹ کی تھانے میں. وہاں ایک تھانے دار بیٹھا تھا روایتی جہاں, کی ہویا, انہیں کہیں لڑائی ہو رہی, اور دے لینے منگا لو, درخواست دیو. وہ بھائی وہ پلہ لے کے چڑھے ہوئے ہیں, لوام جمع ہے, موقع پہ نہیں گئے, موقع وہاں ویڈیو بنا رہے ہیں, موقع پہ نہیں گئے. اور موقع پہ نہیں گئے, وہ کرکٹ کھیل کے آ رہا تھا, مار کے بلے 2 بھائی مار دیے. پھر ان کو گرفتار کیا 29 اگست کو. سی سی ڈی کو وہ انکوائری مارک ہوتی ہے, تفتیش چینج ہوتی ہے, دین سی سی ڈی نے اس پہ کام کیا. اور یہ وہ سر کنوکشن ریٹ پھر اسی لیے زیرو ہے کہ تفتیش نہیں ہے, چیزیں نہیں ہیں پراپر. تفتیش دیکھیں نا ملزم بری ہو جاتے ہیں, کیا وجہ ہے؟ میں نے تو اس کہا کا سپریم کورٹ آف پاکستان, ہائی کورٹ لاہور, متعدد درجنوں کیس ہیں. یہ ابھی 25 مئی کو ڈویژن بینچ ڈی بی سپریم کورٹ آف پاکستان کے 2 ججز سینئر, انہوں نے ایک فیصلہ دیا ہے, وہ بری ہوئے ہیں لوگ 302 کے ملزم. صرف انہوں نے کہا کہ 13 گھنٹے ایف آئی آر لیٹ ہو. کتنا بڑا کرائم ہے یہ کیا ان کو کون پوچھنے والا ہے؟ حسنین صاحب یہ سب جعلی اسٹیٹسٹکس ہیں, جو مرضی بنا گراف دکھائیں گے آپ کو, دیکھیں وہ گراف کتنا تھا, یہ گراف کہاں گیا. ٹپیکل ڈی آئی جی آپریشن کوئی بھی ہو, وہ آپ کو 3 مہینے بعد بلا, حسنین صاحب بلائے کہنا دیکھیں جی یہ 3 مہینے پہلے کہاں گراف تھا, یہ کہاں گراف ہے, یہ سب جعلی کام ٹوٹل. میں اسٹیٹسٹکس کو نہیں مانتا. اچھا سر, کیا ابھی میرٹ پہ ایس ایچ او لگ رہے ہیں؟ نہیں, میرٹ تو دیکھیں, میرٹ ایک ایسا لفظ ہے جو میرٹ ہے, یہ اپنی دل کو تسلیاں دینے کے لیے افسران نا میرٹ کریں, میرٹ, ہاں بھائی میرٹ دیکھیں میرٹ. یہاں جو کام ہوتے ہیں لاہور میں وہ میرٹ پہ ہوتے ہیں, تفتیشیں میرٹ پہ ہوتی ہیں, جس کو مرضی اٹھا لیں, جس کو مرضی چھوڑتے ہیں. یہ میرٹ ہے؟ کوئی میرٹ نہیں ہے. یہ میرٹ اتنا گندا لفظ ہے. یہ میرٹ میرے اور آپ کے لیے ہے جنہوں نے پرچے کرانے ہوتے ہیں. حسنین صاحب وہ پرچے کرا کے اٹھا بھی لیتے ہیں. سی آئی اے ساری زندگی کیا کرتی رہی ہے؟ وہاں پر ڈیلیں ہوتی تھیں, وہاں پہ تو لوگ اٹھا لیا 10 دن پتہ ہی نہیں ہے. یہ میرٹ ہے؟ کسی کو آپ حفظ بجام میں رکھیں یہ میرٹ ہے, کس کو آپ بغیر گرفتاری کو رکھیں وہ میرٹ ہے. یہ سب میرٹ جو ہے مجھے اس لفظ سے بڑی چڑھ ہے, چونکہ یہاں پہ جو لگے ہوئے وہ میرٹ پہ لگے ہیں, وہ بھی تو میرٹ پہ نہیں لگے. تو ان کو یہی تھوڑی سی کھلبلی ہے کہ یار یہ کیا بات ہے, یہ کھلبلی نے مچتی ہے. جب میں یہ کہتا ہوں کہ آپ میرٹ پہ نہیں لگے تو پھر آپ میرٹ کی کیوں بات کرتے ہیں؟ یہ کہتے ہیں آپ یہ کیوں کہتے ہیں؟ یہ دیکھیں, میں نے تو یہ کہا کہ 45 سے 50 ڈی آئی جیز ہیں پنجاب کی ڈسپوزل پہ. اچھا, وہ سارے بیچارے, کوئی اندھے ہے, کوئی لولا ہے, کوئی لنگڑا ہے, کوئی بہرا ہے, کسی کو پتہ نہیں ہے, تفتیش نہیں آتی, یہ جعلی وردیاں پہن کے بیٹھ گئے ہیں. وہ بھائی یہ صرف 2 ہی لگے ہوئے لاہور میں, یہی میرٹ ہے آپ کا؟ واہ واہ, پھر تو گورنمنٹ کو شاباش دینی چاہیے نا. یہ میرٹ ہے آپ کا؟ میرٹ یہ ہے کہ جس نے نواز شریف کے ساتھ کام کیا وہ میرٹ ہے. آپ یہ میرٹ پہ کام کر رہے ہیں, یہ میرٹ نہیں ہے. یہ میرٹ ایسا لفظ ہے بھائی, میرٹ پہ کریں میرٹ. ایسے وجہ کیا ہے کہ اس طرح جونیئر افسر کو سینئر کی پوسٹ پہ لگانا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ یہ بڑا اچھا سوال ہے کہ جونیئر افسر کیسے سینئر پہ لگ گیا. دیکھیں ان افسروں نے بطور سی ایس او, چیف سیکورٹی آفیسر, نواز شریف کے ساتھ کام کیا, اب لگا دیں.
چونکہ ان کے بہت نزدیک چلے جاتے ہیں نا. یہ بھی ان کے علاوہ یہ فیصل کامران ہو یا یہ ہو یا کوئی ہو, ان کے علاوہ بھی کوئی ہو نا, وہ تو بڑے نزدیک ہوتے ہیں نا حکمرانوں کے. اور جب حکمران آ جائیں برسِ اقتدار تو پھر تو ان کا یہ جھک جا کے زور سے پیر مار کے سلوٹ مارتے, اچھا کدھر ہو, ان کو لگائے بھائی یہ تو بڑا اچھا کام کیا, ہمارے ساتھ 1.5-2 سال رہے ہیں. میں یہ کہتا ہوں کہ انہوں نے اپنے اوپر سٹیمپ لگوا لیا ہے, کسی بھی سیاسی جماعت کی سٹیمپ نہ لگوائے. آپ کیریئر افسر ہیں, یہ حکومت 99 سال کی لیز پہ آئی ہے, 33 سال کام کرنا ہے انہوں نے. نہیں, یہاں پہ اس ہسٹری اس پاکستان کی دیکھیں, یہاں پہ 5 سال. اچھا, اس میں یہ تو نہیں ہوتا کہ انلیگل کام کروانے کے لیے بھی ایسے جونیئر افسر کو لگایا جائے کہ اس سے جو بھی کروا لیں؟ دیکھیں جونیئر, دیکھیں ڈیزگنیٹڈ کیا ہے جی, بالکل. تو وہ ایکچولی کام تو پھر انہوں نے وہی کرنا ہے نا جو حکمران کہیں گے. جو مجھے یہ بتائیں وہ حکمران یا کوئی اوپر سے انہیں سی ایم ہاؤس سے فون آ جائے, یہ نہ کر سکتے ان کی, یہ نہ کر ہی نہیں سکتے. وہ جائز ہو وہ ناجائز ہو, یہ جتنا مرضی تڑپ لیں, برا منائیں, لیکن آپ کو کرنا پڑتا ہے. پھر ایسا حسین صاحب کوئی آفیسر نہیں پاکستان جو نہ کرے. ہاں کئی آفیسر ہیں جو اکڑ جاتے ہیں, کمیانہ صاحب اکڑ جاتے ہیں. کمیانہ صاحب میں ایک اور قسم کی ان کا نہیں, اچھی بات ہے. میں ان کے بارے میں ایک سوال کروں, مجھے وہ ان کا ایک تلخ لہجہ ہے, لیکن وہ ایک کام میں بہت اعلیٰ ہے. آپ بغیر سفارش کے ان کے پاس جائیں, سفارش نہ کریں, چڑھتے ہیں, بغیر آپ کو بٹھائیں گے, آپ کی بات سنیں گے, یقین کریں وہ کام ہوگا. تو میں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں یار کہ میں نے سامنے کہنا, میں کہا ان کو نہ کہنا, وہ سیدھا ہی چلے جاؤ. اچھا, کہوں گا تو وہ سوال کریں گے. بالکل. اگر میں نہیں کہوں گا, لو جی مجھے کئی 4-5 لوگوں کو نا میں نے خود بھیجا, کام ہو گیا. میں کہ جائز کام ہوگا انہوں نے کرنا. دیکھیں بات یہ ہے کہ ایک بندے ایسے ہونے چاہیے, وہ اپنے میرٹ پہ لگے, ٹھیک ہے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, ایڈیشنل آئی جی ہیں, لیکن ڈی آئی جی صاحب تو یہ کلیم کرتے ہیں نا کہ کوئی اگر کرپشن کر رہا ہے, کوئی چیز کر رہا ہے تو مجھے بتائیں, یا کوئی ایسا ہے ہی نہیں. میں نے کافی انہوں نے ایس ایچ اوز کو تھانوں میں بند بھی کروایا, پرچے بھی دیے ہیں. یہ خبر بنانے کے لیے نا, 84 تھانوں میں سے ابھی ایک آدھا پکڑ لیا سب انسپیکٹر, پرچہ دو اس پہ. میں کسی کی قسم نہیں کھاتا, میرا بھائی بھی اسی پولیس کا حصہ ہے, میں اس کی قسم بھی, میں اس کی بھی نہیں کھا سکتا. یہ سارے ایک سے ہیں. یہ آپ کی ٹی وی کی خبر بنوانا ہے, اخباروں کی خبر, او ڈی آئی جی کا ایکشن, رات کو پہنچ گئے, مرور کو پکڑ لیا, بندے چھڑا دیے, ایسا چیز معطل. خبر بنوانی ہے, یہ کام بھی تو کرنا ہے, بتانا بھی ہے رات کو میں 1:30 بجے گیا ہوں. بالکل صحیح, بالکل آئی واشنگ. یہ ہمیں سکھائیں گے. یہ جب پڑھتے تھے نا کالج اسکول میں, ہم تب رپورٹنگ کرتے ہوتے تھے. ان کو پتہ نہیں ہے, مجھ سے بیٹھ کے بات کر لیں. یہ بالکل کوئی میرٹ نہیں ہے, کوئی میرٹ پہ نہیں لگتے. یہ ان کو چٹیں آئی ہوتی ہیں. اب ابھی مجھے بتائیں نا کچھ سے آرٹ کلب سے کوئی چٹ آ جائے تو نہ کر لیں گے, وہ اے ایس آئی کو ایس ایچ او لگا دیں گے. یہ ساری کی ساری آئی. اچھا, ایس ایچ او سے آپ نے بات کی, سب انسپیکٹر کیوں ایس ایچ او زیادہ لگائے جاتے ہیں؟ ہاں, یہ بڑا زبردست سوال ہے. آپ بھی کرائم رپورٹر ہیں. انسپیکٹر اتنے زیادہ, وہ انسپیکٹر سارے پولیس لائن میں ہیں, اس لیے نہیں لگاتے کہ ڈی آئی جی ان کی گردن نہیں پکڑ سکتا. انسپیکٹر کو نہیں کچھ کہہ سکتے, ایس پیز نہیں کہہ سکتے. سب انسپیکٹر پہ تو ان کو ڈسمسل تک کر سکتے ہیں, ان کی پاور ہے. انسپیکٹر کو نہیں کر سکتے, سسپینڈ کریں گے نا, اوپر جائیں گے نا وہ. یہ دبوچ لیتے ہیں سب انسپیکٹر کو. یہ جتنے ابھی انسپیکٹر پروموٹ ہو رہے ہیں ان کو لگاتے ہیں, انہیں پتہ کہ یہ ہمارے ہاتھ سے نکل جائیں گے. سب انسپیکٹر کو پکڑنا آسان ہے, دبوچنا آسان ہے. ایس پی اس لیے کہ ایس پی کے وہ شکنجے میں رہتا ہے. سب انسپیکٹر تو ایس پی کے شکنجے میں نہیں ہے, تو اس لیے وہ سب انسپیکٹر کو لگا کے اس کو دباتے ہیں کہ اگر اس نے کیا تو ایس پی کی پاور ہے, ایس ایس پی کی پاور ہے, ڈی آئی جی کی پاور ہے, اس کو بغیر کسی وجہ سے ڈسمس کر دے گا. تو اس لیے انسپیکٹر سے وہ دور ہے. اچھا سر, پیڈ کرائم کیوں کم نہیں ہوتے, کیوں ختم کیوں نہیں ہوتے؟ جتنے بھی پیڈ کرائمز ہیں, منشیات, جوا, یہ جو کیبا خانے, اس طرح کے, یہ کیوں ختم نہیں ہو پایا آج تک, یا اس کو کیوں کم نہیں کر پائے؟ لیکن حسنین صاحب یہ کم ہو گئے سی سی ڈی کی کارروائیوں سے نا. وہ آپ نے دیکھی نا وہ فوٹیجز ہیں, جی جی, وہ کہ جی میں کلمہ قرآن پڑھتا ہوں, میں منشیات سے فارغ, میں جی آج کل یہ دھندا نہیں کروں گا, وہ نہیں کروں گا. اب کمی آئی کچھ, جس کو یہ ڈی آئی جی لاہور کلیم کرتے ہیں کہ جی میں نے کمی کی ہے, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, وہ سی سی ڈی کا ہے. وہ اب یہ لوگوں دیکھیں, منشیات بڑی بری لعنت ہے, یہ نہیں ہونی چاہیے.
یہ اسکول اور کالجز میں بھی پھیل گئی ہے. ان کو چاہیے اگر کوئی ڈی آئی جی صاحب کام کرنا چاہتے ہیں کالجز میں جا کے کام کریں, یہ بڑی بڑی یونیورسٹیز میں کام کریں, وہاں پہ منشیات باہر فروخت ہوتی ہے, وہاں پہ کام کریں. ابھی ڈیلرز جو ہیں اصل میں ڈیلرز دیکھیں, آپ اس کو پکڑتے ہیں, اس کو نہ پکڑیں, اس کو پکڑیں ڈیلر کو, اس کی گردن دبائیں, اس کو دیں 14 سال قید. ڈیلر آج تک کیوں نہیں پکڑے گی, کیا وجہ کیا ہے؟ مطلب منشیات اسی طرح بک رہی ہے, کالجوں میں بھی کھول کے پیسے دیتے ہیں, تو وہ افسران پیسے لیتے ہیں. یس, کھول کے دیکھیں نا, کھول کے پیسے دیتے ہیں نا. یہ جو ہے آپ اس پہ ہاں جی کیا جی اور آدھا کلو پا دے دیتے, انہیں ساری زندگی ڈالی ہے. آپ ڈیلر کو پکڑیں گے نا جو منو فروخت کرتا ہے, وہ پیسے بھی اتنے بھر کے بوری دیتا ہے, تو پھر انہوں نے کہا اچھا, پھر اسے کہتے ہیں انڈرسٹینڈنگ کر لیتے ہیں, یار تیرے سے پرچہ دینا میں دے دیں چھوٹا سا, وہ 1-2 اپنے خریدے پکڑائے گا, ایویں آدھا کلو سے پرچے دے گا, بیل ہو جائے گی. یہ ساری کی ساری نا یہ دھندا, یقین کریں پولیس جو ہے نا اگر صحیح ہو جائے اس معاشرے میں, تھانہ کلچر, وہ کیڑا تھانہ کلچر, نعوذ باللہ, اس کو تو کوئی ٹھیک نہیں کر سکتا اس تھانہ کلچر کو. یہ تو تھانہ کلچر جی بڑا چینج کر دیں گے, جو آئے گا نا آپ کو تھانہ کلچر چینج کر دیا. اور بھائی میرے, اگر تھانے میں ایس ایچ او آپ کا کام کر دے, نہ کوئی ڈی ایس پی کے پاس جائے گا, نہ ایس پی کے پاس, نہ ڈی آئی جی کے پاس, نہ سی سی, ایون آئی جی کے پاس لوگ جاتے ہیں. کیوں جاتے ہیں؟ کہ اس کی سنوائی نہیں ہے. اگر یہ تھانوں میں بیٹھ کے لوگوں کو انصاف دیں اور کچھ نہ کریں. یار کوئی خاتون آئی, کوئی بوڑھا آدمی آیا, اسے پانی پلا دو بھائی, اس کا 60% رینس آف گریونس ختم ہو جائے گا. اسے کہ ماں جی بیٹھو, جی جی چاچا جی بیٹھو, وہ کہے گا اچھا پانی پلا بھائی. یار آپ کو ایک گلاس پانی پلانے میں کیا ہوتا ہے؟ کلچر کیا ہے؟ ہاں کی گل ہے, چل بار, یار یہ کلچر ہے آپ کا, یہ کب چینج ہوگا؟ سر ابھی کھلی کچہریاں, ڈی آئی جی آپریشنز بھی لگا رہے ہیں اور ڈی آئی جی انویسٹیگیشن بھی, لیکن بہت سارے ویڈیوز کلپ وائرل ہوتے ہیں کھلی کچہری کے درمیان کہ یہ ہو گیا یا یہ ہم نے اچھا کر دیا, اس کو یہ کر دیں, اس کو وہ کر دیں. تو کیا یہ ٹک ٹاک بھی ایک مطلب اس پہ ہے اس کام کے دوران چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا, جسٹ ہائی لائٹ یہ کام واقعی ہی ہوتا ہے؟ دیکھیں یہ آئیڈیا چیف منسٹر کا, وہ میٹنگ میں کہتی ہے کہ تمام آر پی اوز, ڈی پی اوز, ڈی سیز یہ باہر کھلے میدانوں میں جائیں, علاقوں میں جائیں, یہ وہاں پہ جا کے کھلی کچہریاں لگائیں. اب یہ کیا کرتے ہیں, اب کھلی کچہریوں میں فوری احکامات, پرچہ دو, ابھی دو, پکڑ لو بندے. ٹک ٹاک بھی بن رہی ہیں, اور ایک اور ٹک ٹاک بھی بن رہی ہیں کہ آپ کو بلا کے ایک بندہ انہوں نے کیمرے پہ کھڑا کیا ہوتا ہے, ڈی پی او صاحب, ڈی آئی جی صاحب اس کی تذلیل کر رہے ہیں وردی میں, وہ ٹک ٹاک بن رہی ہے. ڈسمس, چلو نکالو اس کو, وہ ٹک ٹاک لوڈ ہو رہی ہے. بالکل, اگر آئی جی پنجاب کو ٹک ٹاک بنانے سے آپ نے پابندی لگا دی, ان کی سوشل میڈیا پہ لگا دی, تو پھر میں آئی جی پنجاب سے کہتا ہوں کہ ان پہ بھی پابندی لگائیں. کسی کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ کسی باوردی, وہ چاہے کانسٹیبل ہو, اس کو کھڑا کر کے ٹک ٹاک ڈی پی او صاحب بنائیں اور اس کو اپلوڈ کریں. اس ڈی پی او کو خلاف اس کو ڈسپلیئر دینا چاہیے, اس کے خلاف کام قانونی آپ کو ایکسپلینیشن کرنی چاہیے کہ وہ کس طرح وردی کی تسلیل کر سکتا ہے. ایسے نہیں, یہ جرم ہے, آپ نے سزا دینی ہے, آپ کے پاس قلم ہے, پکڑیں, ڈسمس کر دیں, ریورٹ کر دیں, معطل کر دیں, یہ آپ کا کام ہے. ٹک ٹاک کے بن کے لوڈ ہوتی ہے, ایسے آپ دیکھ رہے ہوں گے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ تسلیل ہے وردی کی. آئی جی صاحب کو اس پہ ایکشن لینا چاہیے. اگر آئی جی صاحب پہ پابندی لگ جاتی ہے, لگا دی گئی ہے, وہ نہیں ہے سوشل میڈیا بہت ہوتے تھے, تو وہ پابندی ہے نا, سی ایم صاحبہ نے لگا دی کہ بھی آپ نہیں یہ کریں. اگر ان پہ لگا دی تو سی ایم صاحبہ یہ جو ڈی پی اوز, آر پی اوز اور ڈی آئی جی کھلی کچہریوں میں ٹک ٹاکیں بنا رہے ہیں, ان پہ بھی پابندی لگائیں, اور کام صرف ان کا دیکھیں ویجیلنس. آپ ایجنسیوں سے پوچھیں یہ کر کیا رہے ہیں, تو پھر دودھ پانی دا پانی ہو جائے گا. اچھا سر, لاسٹ کویشچن, آپ نے بڑا پچھلے ایک انٹرویو آپ کا بڑا سوشل میڈیا پہ وائرل ہے, اس میں آپ افسران کے حوالے سے کچھ بات کر رہے تھے کہ وہ شادیاں ڈیورنگ اپنی جو پوسٹنگ رکھتے ہیں, جس میں ان کو بہت زیادہ جو ہے وہ ایز اے سمجھ لیں کہ اسلامی پیسے اکٹھے ہو جاتے ہیں. تو اس پہ کیا مطلب کس طرح, کیوں ہے ایسا, کیا وجہ ہے اس کے پیچھے؟ کلپ آپ کا بڑا وائرل بھی ہوا. یہ جتنے بھی پولیس اور سول افسر ہیں نا, اس میں پولیس نہیں ہے, یہ سول افسر بھی ہیں. جتنے ایک سیکٹری, یعنی پی ایس پی, ڈی این جی, یس, یہ جتنے سیکٹریز ہیں, چیف سیکٹریز ہیں, یہ ہوم سیکٹریز ہیں, یہ جتنے پرکشش لوگ ہیں, کمشنرز ہیں, ڈی سیز ہیں, ادھر ڈی پی اوز جو کہ وہ شادی نہیں. اچھا آئی جیز کے لیے یہ اس وقت اپنے بچوں کی شادیاں کریں گے
جب یہ کوئی اچھی کریٹو پوسٹ پہ لگے ہوتے ہیں. اچھا. وہاں پہ نقدی بہت آتی ہے نا, بہت نقدی, فل نقدی آتی ہے. وہ جس نے ہمارے جیسا کوئی 2-4-5 سال ہے وہ کہتا ہے یار بڑی شرم آتی ہے, وہاں سے 10-20 لاکھ کا چیک چل رہا ہے, چیک پکڑ رہے ہیں, ایک پیچھے کانسٹیبل کھڑا ہوتا ہے بوری لے کے گھام گھام بچ پائی جا رہے ہوتا ہے. تو وہ پیسے ملتے ہیں وردی کو, وہ پیسے ملتے ہیں سیکٹریز کو, وہ پیسے ملتے ہیں کمشنرز کو. وہ ان کے بچے اور بچی کی شادی پہ نہیں دے رہے ہوتے ہیں, وہ کمشنر کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ ڈی آئی جی کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ ایڈیشنل آئی جی کو دے رہے ہوتے ہیں, وہ آئی جی کو دے رہے ہوتے ہیں. میں نے اس جتنی بھی شادیاں اٹینڈ کی, بہت کم ایسے افسر ہیں ریٹائر جنہوں نے بلایا ہو. یقین کریں اگر بلا بھی لیا تو وہاں پہ کوئی نہیں آتا. جو وردی میں ہوگا اور اچھی جگہ پہ لگا ہوگا وہ اس دوران اپنا کہتا ہے 2-3 بچوں کی شادی کرنا. سب سے زیادہ کتنے کی اسلامی آپ کے اندازے میں اکٹھی کر لیتے ہیں؟ یہ بڑی شادی کتنی کی ہوئی ہوگی؟ کروڑوں روپے اکٹھی اسلامیوں کی, کروڑوں روپے. وہاں چیک ملتے ہیں کیش کے, یہ بڑے چلاک لوگ ہیں, یہ نام کے نہیں کیش کے چیک لیتے ہیں. اچھا. پھر وہاں پہ آپ کو نہیں میرا بیٹا ہے, میں نے اس کے لیے نا ایک فارم ہاؤس رکھا تھا نا, وہ نہیں آپ رکھیں, وہ فارم ہاؤس بھی ملتے ہیں وہاں پہ. وہاں پہ ڈی ایچ اے میں گھر بھی ملتے ہیں, وہاں ڈی ایچ اے میں پلاٹس بھی ملتے ہیں. وہاں پہ آپ وہ پھر جب وہ یہ کیش نکلنے بیٹھے تو وہ دیکھتے ہیں سیکٹری صاحب, ایڈیشنل جی صاحب, فلاں صاحب, یار بڑا مال آ رہا ہے. تو وہ میرا خیال ہے کہ کروڑوں روپے کی کہتے ہیں نا وہ ریکوری بہت تیزی سے ہوتی ہے. وہ اتنی ہو جاتی ہے ان کی 2-3 شادیوں میں ان کے بچوں کی کہ وہ آئندہ 60 سال تک کچھ بھی نہ کرے, آرام سے کھا سکتا ہے بیٹھ کے. اچھا سر, ایک اور گفٹ والا بڑا چکر ہے کہ آئی فون 5-6 لاکھ کا آئی فون آپ نہ کسی کو پیسے دیں, تو یہ آئی فون والا بھی ایک بڑا کلچر ہے. بڑا کلچر ہے یہ. اب لوگ پھر بیچتے ہیں, سنا ہے اس طرح کوئی. اب منگاتے ہیں نا, وہ کہتے ہیں نہیں میں نہیں پیسے لیندا. انہیں کہا سر یہ میں بچہ دیکھا سی, انہیں بڑا پرانا i5 پڑھیا سی, i16 پڑھو نا, یہ دیو نہیں, میں نے اچھا نہیں لگتا. تو وہ پھر ایک نہیں ہوتا, وہ کئی ہوتے ہیں, اور وہ پھر 4 لاکھ کا, 3 لاکھ کا, 5 لاکھ کا. وہ قسم کھا لیتا میں پیسے نہیں لیتا, آئی فون 6 لاکھ کا ہے وہ لے لیں گے. اچھا آئی فون نہیں لیں گے تو اور بڑی چیزیں ہیں لینے والی, کہ مطلب دیکھیں نا وہ اصل. آپ نے کبھی کسی کو گفٹ دیا؟ ساڈے کو لینے پہ ہی نہیں ہوتے. ہم نے کہاں سے 6 لاکھ کا دینا ہے. ہم تو وہ دوست کو آ جائے, سچی بات ہے, تو وہ کبھار سے فون لاتے تو پرانے. اب میں اتنے بڑے لوگوں کو بھی دیکھیں, سنین صاحب بہت اچھے لوگ بھی ہیں, پولیس میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں, سول بیوروکریسی میں بھی بہت اچھے لوگ ہیں. میں اتنے لوگوں کو جانتا ہوں, یقین کریں انہوں نے جوتے بھی 2-2 سال پہنتے ہیں. یہ سول اور پولیس بیوروکریسی ان کی وجہ سے بچی ہوئی ہے, ان کی بہت کریڈیبلٹی ہے. دیکھیں یہ ہم کوئی ایسا افسر جو جس کی آپ مطلب کوئی نام لے کے اگر بتانا چاہیں. دیکھیں نا یہ لاہور میں دیکھ لیں, بلال کمینہ صاحب کو دیکھ لیں, آپ ڈاکٹر عثمان, ان کو دیکھیں نا. میں ان کو ایسے ہی دیکھ رہا ہوں جیسے تھے ویسے ہی ہیں. اللہ تعالیٰ اسے کیپٹن شہید مبین کو اللہ تعالیٰ انہیں شہید ہیں, ویسے بڑی جنتوں میں ہیں. یقین کریں کہ جب وہ شہید ہوئے ان کے اکاؤنٹ میں کتنے پیسے تھے پتہ آپ کو؟ ان کے اکاؤنٹ میں 2-3 ہزار روپے تھے. 2-3 ہزار روپے تھے بس سر. میں آپ کو ڈی آئی جی لیول کے بندے, وہ ڈی آئی جی تھے بھائی. آج ہوتے تھا سی سی پی ہوتے, ایڈیشنل آئی جی ہوتے. تو یار وہ دیکھ کے رونا آتا ہے کہ یار, اور وہ مجھے کہتے ہوتے تھے, میرے وہ دوست تھے, میرے وہ بھائی, مجھے بڑا ان کا بہت یاد آتی ہے. یقین کریں کہ یار 1000-2000 روپے تیرے پاس کیا ہوا. اچھا وہ یقین کریں. میں دیکھیں ویسے ایک انسیڈنٹ تو مجھے بھی یاد ہے, میں ان سے ملنے گئے تو ایک بندہ آیا, اس نے کہا جی میرے وہ ٹرک شہر کے اندر آنے ہیں, تو آپ کو پتہ نہیں کسی سے اس نے کال کروائی ہوگی. اس نے کہا جی سی ایم صاحب کو کہیں کہ مجھے اس نمبر پہ فون کریں. تو میں پھر بھی ان کو کہوں گا نہیں آ سکتے. مطلب یہ میرے سامنے, یہ میرے آنکھوں دیکھا ہے واقعہ مبین صاحب کا. سر وہ اللہ کے پاس چلے گئے, جنتوں میں چلے گئے, لیکن یقین کریں کہ میں ڈاکٹر عثمان کی کوئی وہ کوئی پورے آدمی نہیں ہے, لیکن ان کی بہت تعریف ہیں. وہاں پہ ہر بندہ جاتا ہے ان کے, آج بھی بالکل ایسے ہی ہے. ڈاکٹر عثمان صاحب ان کے گھر جاتے ہیں, لال صاحب جاتے ہیں, راجہ رفت صاحب جاتے ہیں, ہر بندہ آج بھی بھابھی کے پاس جاتے ہیں, ان کے بچوں کی لک آفٹر, ان کی بیٹی کے. بالکل ایسے یہ پیچھے میں نے دیکھا وہ تھا فنکشن کے, تو ان کے یقین کریں یہ سارے قطار پہ کھڑے ہوتے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی یادیں لے کے جائیں. بہت اچھے پولیس آفیسر بھی ہیں, ہم کرٹیسائز ضرور کرتے ہیں, لیکن اس میں ان میں بہت ایماندار آدمی بھی ہیں, بڑے کریڈیبل لوگ بھی ہیں, سول بیوروکریسی میں بھی ہیں, لیکن زیادہ تعداد جو ہے
وہ دوسرے لوگوں کی, وہ گندے لوگوں کی. اور گندے ان دا سینس کہ میں گندے کہہ رہا ہوں, لیکن اچھے لوگوں کی زیادہ تعداد نہیں ہے, اس لیے ڈومینیٹ کر گئے برے لوگ اور وہ پیچھے رہ گئے. اور حسنین صاحب یہ ذہن میں رکھیں, ان کو پوسٹنگز بھی نہیں ملیں گی, یہ ذہن میں رکھیں. ان کو کسی اچھی جگہ پہ آپ نہیں تعینات کر سکتے, آپ نہیں ڈی آئی جی آپریشن لا لگا سکتے, آپ نہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لا لگا سکتے. سفارش نہیں ہے, بیٹھے ہیں بیچارے, دیکھ رہے ہیں بیچارے, وہ سی پی او میں بیٹھے ہیں, کام کر رہے ہیں, دیکھ رہے ہیں کہ جونیئر افسر بیٹھے ہیں, قطن نہیں لگایا جائے گا انہیں. یہی میری اب جو انٹرویوز ہیں, میرے لاگز ہیں, میں یہی کہتا ہوں کہ یار خدا کا واسطہ سی ایم صاحبہ, آپ کہتی گورننس کی بات کرتی ہے, گڈ گورن, یہ کون سی گڈ گورننس ہے, یہ تو بتا دیں نا ذرا. میں آپ کو پوری لسٹ پڑھ کے دے دوں, میرے سامنے لسٹ لائیں, یہ کون سی گڈ گورننس ہے؟ یہ گڈ گورننس ہے. لاہور ایسا شہر ہے کہ یہاں پہ آپ کو میرٹ کا خیال کرنا چاہیے, لیکن کسی جگہ پہ کوئی میرٹ کا خیال آپ کو یہاں اس لیے کرنا چاہیے کہ یہاں سے جو بات نکلی پوری دنیا میں جانی ہے. یہ کوئی ڈی جی خان نہیں ہے, یہ کوئی بہاولپور نہیں ہے, یہ لاہور ہے, یہ پاکستان کا دل ہے, یہ پولیٹیکل ہب ہے, یہ صحافت کا ہب ہے. یہاں سے جو بات نکلے گی وہ بڑی دور تک جائے گی. بالکل, دنیا لاہور کو کرتی ہے نا, جب بھی کوئی ایسی تنظیم. تو یہ میں نہیں کرتا, انہیں اور لوگ بھی کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یار یہ لوگ کون ہیں. اور وہ لوگ جو بیچارے کسی کی سفارش نہیں ہے, سی پی او میں ڈی آئی جیز اور جو او ایس ڈیز بیٹھے ہیں, سیکٹریز, جنہیں کوئی ڈی سی نہیں لگایا جاتا, جنہیں کمشنر نہیں لگایا جاتا, تو وہ بھی بیچارے ایسے کر کے بیٹھے ہیں کہ یار اللہ کبھی تو ہماری سنے گا, لیکن وہ وہ پولیٹیکل اٹیچمنٹس نہیں ہیں ان کی پولیٹیکل اٹیچمنٹس ہیں. تو ایسے لوگوں کو جن کی پولیٹیکل اٹیچمنٹس ان کی نہیں لگانا چاہیے. آپ کم از کم آپ نے اس پاکستان کو ترقی سے دیکھنا ہے. اللہ تعالیٰ اس پاکستان کو سلامت رکھے, ترقی دے, اس کو اور خوشحال کرے. یہ ہم ہیں, یہ پاکستان ہے تو ہم ہیں, اور ہماری جان بھی حاضر ہے. لیکن ان کو یہ چاہیے کم از کم لوگوں کا جو اندر خلش ہے, جو لوگ بیٹھے ہیں ایسے کر کے, اس کو بھی بتانا چاہیے کہ آج کو ڈی آئی جی لاہور اس کو لگا رہے ہیں. تو کم از کم انٹرویوز کرتے ہوئے خیال رکھیں کہ میرٹ کو آپ کہتے ہیں نا, پھر میرٹ نہ کہیں, اگر میرٹ کرنا تو پھر میرٹ. سر تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.